انٹرنیشنل فورم پہ چاہیے، نیشنل فورم پہ چیلنج کرے کہ آپ جب بھی آئے ہیں جو سلوگن دیا ہے اس کو آپ نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور باقی پارٹیوں نے کیا کیا ہے۔ میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، مگر اپنی بات، اپنی تعریف ضرور کرنی چاہیے کہ یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ خواتین کی سلیکشن ہو، خواتین الیکشن میں آئیں۔ آپ صرف یہ اعلان کر دیں نا تو ہمارا تو سر گیا کہ ہم اپنی خواتین کو ووٹ دیں گی، تو ہم تو گئے۔ IBA کے ایک بچہ یا بچی آج تک 26-27 سال میں میرے پاس نہیں آئی کہ ہمیں نوکری چاہیے۔ یہ آج کی میٹنگ بہت سے لوگوں کو اچھی نہیں لگی ہوگی کہ خواتین کو جو 50% پاور رکھتی ہیں اس ملک میں، ملک کی سیاست کو تبدیل کرنے میں، ملک کی حکمرانی کو تبدیل کرنے میں، ملک کے آئین میں پارٹیسپیٹ کرنے کی، ملک کے قانون کو بنانے میں آدھی پاپولیشن کا جو ریشو ہے وہ اگر امپاورمنٹ میں چلی گئی تو ہمارا کیا ہوگا۔ اور مجھے سچی بات یہ ہے، آئی ایم سوری شازیہ، کہ یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ خواتین کی سلیکشن ہو، خواتین الیکشن میں آئیں۔ آپ صرف یہ اعلان کر دیں نا تو ہمارا تو سر گیا کہ ہم اپنی خواتین کو ووٹ دیں گی، تو ہم تو گئے، رزلٹ اس دن آ گیا۔ مگر آپ لوگ پتہ نہیں کیوں، اندر تو ہم آپ کے قبضے میں، باہر آپ ہمارے قبضے میں۔ باہر ہم بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ فلانے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ ووٹ دینا ہے، تو عورت کے پاس جانا نہیں پڑتا، اس کو شوہر جائے کہتا ہے، بھائی کہتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا ووٹ فلانے کو دینا ہے۔ حاضر بابا، آپ کو اپنا فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا جو میرا پارلیمنٹرین ہے جس کو میں ووٹ دوں گی وہ کیسا ہے، اس نے اپنے دور میں کیا کیا ہے۔ میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بڑی بڑی دعوائیں ہوتی ہیں، میں نے ہر فورم پہ ان کو چیلنج کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو انٹرنیشنل فورم پہ چاہیے، نیشنل فورم پہ چیلنج کرے کہ آپ جب بھی آئے ہیں جو سلوگن دیا ہے اس کو آپ نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور باقی پارٹیوں نے کیا کیا ہے۔ میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، مگر اپنی بات، اپنی تعریف ضرور کرنی چاہیے۔ بھٹو صاحب آیا، آج تک آپ جیے بھٹو کہہ رہے ہیں، اتنا کچھ تو کیا ہوگا نا اس وقت کہ آج بھی ہم جیے بھٹو کہہ رہے ہیں، کچھ تو کیا ہوگا۔ اور بینظیر صاحبہ کا نام ہم آج بھی یاد کرتے ہیں اور رو پڑتے ہیں، کچھ تو کیا ہوگا نا اس نے، جیلیں دیکھیں، کوڑے کھائے، کچھ تو کیا ہوگا نا، تب ہم پھانسیوں پہ چڑھے۔ یہ مذاق نہیں ہے کہ ایک عورت کی طاقت کو آپ دیکھیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جائیں گاؤں میں، لوگوں کو، اپنی بہنوں کو بتائیں، ہم ناراض نہیں ہوں گے کہ عورت کی طاقت دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ خورشید شاہ کو ابھی کہا جائے کہ باہر مت نکلو، سوسائٹر کھڑا ہے، میں اس پیچھے دروازے سے چھپ کے گھر جاؤں گا اور 3 دن نہیں نکلوں گا، مگر اس عورت کو کہتے ہیں کہ تم پاکستان نہیں جاؤ، تجھے مارا جائے گا۔ اور جبکہ اس نے دیکھا کہ 18 اکتوبر کو اس پہ حملہ ہوا، 150 بچے شہید ہوئے، اس کے بعد بھی پھر آتی ہے، کہتے تم ماری جاؤ گی، شہید کی جاؤ گی۔ پشاور کے IG نے کیپ اتار کے اس کے پاؤں میں رکھی کہ جلسہ نہیں کرے، اس نے کہا مرنا ایک دن ہے، میں شہید کی موت مرنا چاہتی ہوں، بزدل کی موت مرنا نہیں چاہتی، میں بسترے پہ مرنا نہیں چاہتی، میں عوام کی گود میں مرنا چاہتی ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ایک عورت اتنی طاقتور، اتنی ذہنی طاقتور، اتنی شعوری طاقتور، وہ پاکستان کی لیڈی تھی اور پرائم منسٹر تھی۔ آپ تو پتہ نہیں کتنی بڑی طاقتور ہونا چاہیے آپ لوگوں کو، آپ کمزور کیوں ہیں؟ آپ بہت کمزور ہیں شازیہ، ہم دیکھیں گے الیکشن میں کہ عورت کتنی طاقتور ہے۔ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں
آج اس میٹنگ کی ضرورت بھی یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے. میں ویلکم کروں گا اگر آپ پاکستان کی کنونشن کرے گی سکھر میں. سکھر ویلکم کرے گا ان کو, انشاءاللہ ہو جائے گی. اگر ہمارے پاس ڈیڈیکیشن ہے, ول ہے, تو وہ آپ کو مل جائے گی. انشاءاللہ آپ 10,000 خواتین 20,000 خواتین کا کنونشن کر سکتی ہے. اور میں ایک اور آج اپنا فیڈیور بتاتا ہوں. اب میں آخری تقریر کر رہا ہوں نا, اگر میں اپنے جلسے میں آخری تقریر کرتا تو یہاں سے پیچھے سے لوگ اٹھنے شروع ہو جاتے. مگر آپ ابھی تک بیٹھی ہیں, سن رہی ہیں کہ اگلا لفظ کیا ہوگا, اگلا لفظ کیا ہوگا, سن کے جانا ہے. مگر ہم مرد نہیں کرتے, ہم چلتے پھرتے فارمیلٹی پوری کی. مگر آپ فارمیلٹی پوری کرنے نہیں آئی ہیں, آپ سننے بھی آئی ہیں, پارٹیسپیٹ بھی کرنی آئی ہیں, اور ہمیں دکھانے بھی آئی ہیں کہ ہم جلد باز نہیں ہیں. تو ویژن ہے آپ نے, اپنے ویژن کو ڈھونڈیں. آپ اپنے شعور میں ڈھونڈیں کہ آپ کیا ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پولیٹیکل تقریر کر رہا ہوں, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ آپ کیا ہیں. اپنے آپ کو شعور میں ڈھونڈیں. آپ جائیں گاؤں میں, آپ بلا شک اپنی عورتوں کی پاورمنٹ کے لیے تحریک چلائیں, ہمیں اعتراض نہیں ہوگا, ہم اپنے خلاف نہیں سمجھیں گے. جس دن اس ملک کی 51-50% عورتیں امپاورمنٹ میں آ گئیں, اس دن پاکستان دنیا کا بہت بڑا ملک ہوگا. اس دن پاکستان جو دنیا کا بہت بڑا لٹریری ملک ہوگا, ویژنری ملک ہوگا. تو میری بہنوں, ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم ہر طبقے کو ایڈجسٹ کریں. الحمدللہ ایک آپ کو آج ایک نئی خوشخبری ضرور سناؤں, کیونکہ کل مجھے سنائی گئی اسلام آباد سے کہ سکھر میں کینسر اسپتال اور ٹراما سینٹر, برن سینٹر اپروو ہو گیا. اور ہم شکر گزار ہیں اسپیشلی کورین گورنمنٹ کا کہ ان لوگوں نے یہ 3 پروجیکٹ ہمارے اپروو کیے ہیں. اور انشاءاللہ اس کے بعد میں تو اس بات پہ ہوں کہ اللہ نہ کرے اسپتالیں بنے, ہمارے لوگ صحت مند ہوں, ہمارے لوگ کو گیم کے گراؤنڈ چاہیے, اسپورٹس گراؤنڈ چاہیے, یہ چاہیے, اسپتالیں نہیں چاہیے. مگر مجبوری ہے کہ یہ کرنا پڑتا ہے. ہم نے یہاں پہ وومن یونیورسٹی بنائی ہے صرف اس لیے, اس کے بنانے کی ضرورت نہیں تھی, مگر اس لیے بنائی کہ جو خاتون جو ماں باپ اپنے بچوں کو شہروں میں بچوں کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے, ان کے لیے یہ یونیورسٹی بنائی جائے. آپ سن کے حیران ہو جائیں گی کہ 1 سال کے اندر 2,500 آن میرٹ, ویسے اگر ایڈمیشن ہوتی تو زیادہ ہوتی, میرٹ پہ 2,500 بچیوں کو ایڈمیشن ملی ہے. اور ہر وہ سبجیکٹ دیا گیا ہے جس میں ان کو ضرورت نہیں ہے روزگار ڈھونڈنے کی. اور آرٹ اینڈ ڈیزائن یونیورسٹی بھی ہم نے اس لیے بنائی ہے, جس میں بھی تقریباً 400 کے قریب بچیاں ہیں ہماری. اور وہ بھی ایسی یونیورسٹی ہے جس میں روزگار ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کو, کسی کا محتاج ہونے کی. آپ کے سامنے IBA ہے, IBA کے ایک بچہ یا بچی آج تک 26-27 سال میں میرے پاس نہیں آئی کہ ہمیں نوکری چاہیے. وہ کوئی آسٹریلیا گیا ہے, کوئی اٹلی گیا ہے, کوئی فرانس گیا ہے, باہر ان کو جاب مل جاتی ہے, چلی جاتی ہے. مگر ایک اور بات میں ضرور شکایت کروں گا آپ سے کہ ہماری حکومت نے میرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ جتنی میڈیکل میں, انجینئرنگ میں, اکنامکس میں یا جہاں بھی ایسے انسٹیٹیوشنس ہیں جہاں میرٹ ہوتی ہے وہاں میرٹ پہ ایڈمیشنس ہوں گی. تو ماشاءاللہ اس میں 70% میرٹ آپ کو ملتی ہے, 30% بچوں کو ملتی ہے.
یہ بہت بڑی بات ہے کہ عورت میرٹ میں زیادہ ہے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، میڈیکل کالج، مگر اس کا نقصان بڑا ہوا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے اوپر 40 لاکھ روپیہ خرچہ آتا ہے، یہ شکایت ہے میری۔ اور وہ جب ڈاکٹر بن جاتی ہے یا تو شادی کر کے گھر چلی جاتی ہے یا باہر چلی جاتی ہے۔ یہ سمجھ لیں 70 میں سے 20-22% بچ جاتی ہیں جو ڈاکٹر ہمیں اسپتالوں میں ملتے ہیں۔ ہمارے پاس خواتین نہیں ہیں ڈاکٹرز کے لیے۔ آپ میں کوئی ڈاکٹر ہو تو میں کل ہی ان کو 5 ہو تو 5 کو مل جائے گی جاب، مگر ملتی نہیں ہے، پرابلم ہے۔ جتنی ہاسپٹلس ہیں اتنے ڈاکٹرز نہیں ہیں، اور یہی ریزن ہے کہ کمپٹیشن میں آپ زیادہ ہیں، زیادہ سیٹیں لے لیتی ہے، اس کے بعد پھر وہ پڑھ کے آگے نہیں آتی۔ ایسے ہی انجینئرنگ میں پوزیشن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ اگر ریسرچ کر لیں تو کمپٹیشن میں آپ ہم سے زیادہ، ووٹ میں آپ ہم سے زیادہ، سوچ میں آپ ہم سے زیادہ، پارٹی بڑا کرتی آپ ہیں ہمیں، ہم اس پوزیشن پہ آتے ہیں آپ کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو یہ سوچ لیں تو آخر کیوں آپ پیچھے ہیں۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔